موتا امام مالک ایک عظیم کتاب۔ امام مالک کی مشہور ترین کتاب الموتا۔ یہ صرف حدیث کی کتاب نہیں بلکہ حدیث، فقہ، صحابہ کے فیصلے، تابعین کے اقوال، سب کچھ اس میں موجود ہے۔ امام مالک نے 40 سال میں اس کتاب کو مکمل کیا۔ فرمایا، میں نے یہ کتاب ایک دن میں نہیں لکھی۔ خلیفہ کا دباؤ اور امام کا انکار۔ عباسی خلیفہ چاہتا تھا کہ موتا کو ریاست کا واحد قانون بنا دیا جائے۔ امام مالک نے فرمایا، ہر شہر کے لوگ اپنے اپنے علم پر عمل کرتے ہیں، سب کو ایک رائے پر مجبور نہ کرو۔ یہ تھا علم کی آزادی کا اعلان۔ کوڑے قید اور صبر۔ ایک فتوے کی وجہ سے جس میں امام مالک نے فرمایا، زبردستی کی بیعت معتبر نہیں، آپ کو قید کیا گیا، کوڑے لگائے گئے، کندھے اکھڑ گئے، مگر امام مالک نے فرمایا، اگر علم کے راستے میں یہ سب نہ ہو تو علم علم نہیں۔ امام مالک اور عباسی خلفاء۔ حضرت امام مالک کا زمانہ عباسی خلافت کا زمانہ تھا۔ اس دور کے بڑے خلفاء ابو جعفر منصور، مہدی عباسی، ہارون الرشید، یہ سب امام مالک کے علم کے معترف تھے، لیکن امام مالک کبھی درباری عالم نہیں بنے۔ خلیفہ منصور اور موتا۔ خلیفہ ابو جعفر منصور حج کے موقع پر مدینہ آیا۔ اس نے امام مالک سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی کتاب موتا کو پوری سلطنت کا قانون بنا دیا جائے۔ یہ بہت بڑا اعزاز تھا، لیکن امام مالک نے فرمایا، امیر المومنین، صحابہ مختلف شہروں میں پھیل گئے، ہر شہر کے پاس اپنا علم ہے، لوگوں کو ایک رائے پر مجبور نہ کریں۔ یہ تھا علم کی آزادی کا دفاع۔ اختلاف امت کا احترام۔ ہارون الرشید اور ادب علم۔ ایک دن خلیفہ ہارون الرشید امام مالک کے درس میں آیا۔ کہا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے محل میں آ کر حدیث پڑھائیں۔ امام مالک نے فرمایا، علم کے پاس آیا جاتا ہے، علم خود نہیں آتا۔ ہارون الرشید خاموش ہو گیا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ یہ منظر علم کے وقار کی زندہ مثال تھا۔ شاگردوں کی وہ فہرست جس نے تاریخ بدل دی۔ امام مالک کے شاگرد صرف طالب علم نہیں تھے، یہ مستقبل کے امام تھے۔ امام شافعی۔ امام شافعی امام مالک کے سب سے مشہور شاگرد ہیں۔ شافعی فرماتے تھے، جب علماء کا ذکر ہو تو مالک ستارے کی مانند ہیں۔ امام مالک امام شافعی کو اپنی موتا پڑھاتے اور ان کی غیر معمولی ذہانت سے متاثر تھے۔ امام محمد شاگرد امام ابو حنیفہ۔ امام محمد کوفہ کے عالم اور امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے۔ وہ مدینہ آئے اور امام مالک سے علم حاصل کیا۔ یوں فقہ حنفی اور فقہ مالکی ایک دوسرے کے قریب آئیں۔ فقہ مالکی کی بنیاد۔ امام مالک کا فقہی منہج بہت خاص تھا۔ ان کے بنیادی اصول: 1 قرآن، 2 سنت رسول، 3 امن اہل مدینہ، 4 صحابہ کے فیصلے، 5 قیاس حدود کے ساتھ۔ خاص بات: امن اہل مدینہ امام مالک کے نزدیک بہت بڑی دلیل تھا، کیونکہ مدینہ صحابہ کا شہر تھا اور سنت وہاں زندہ تھی۔ فتویٰ دینے میں احتیاط۔ امام مالک فتویٰ دینے میں بہت محتاط تھے۔ پوچھا جاتا، یہ مسئلہ حلال ہے یا حرام؟ فرماتے، مجھے نہیں معلوم۔ یہ جملہ ان کی زبان پر بہت عام تھا۔ فرماتے، ہر سوال کا جواب دینا علم نہیں
بعض اوقات خاموشی ہی علم ہے۔ امام مالک کا روب اور وقار۔ مدینہ میں جب امام مالک درس دیتے تو لوگ آہستہ چلتے، آوازیں دب جاتی، احترام کا عالم ہوتا۔ حتیٰ کہ مدینہ کے گورنر بھی درس میں بیٹھتے وقت خاموش رہتے۔ یہ تھا علم کا روب، نہ کہ طاقت کا۔ دنیا سے بے رغبت۔ امام مالک کے پاس علم تھا، شہرت تھی، خلفاء کی قربت تھی، لیکن محل نہیں، خزانے نہیں، دنیا کی چاہ نہیں۔ فرمایا، علم وہ خزانہ ہے جو تقسیم کرنے سے بڑھتا ہے۔ عبادت کا معمول۔ حضرت امام مالک صرف درس دینے والے امام نہیں تھے، بلکہ راتوں کے سجدوں والے بندے تھے۔ اب کا معمول تھا فجر سے پہلے طویل قیام، قرآن کی تلاوت، نفل عبادات اور مسلسل دعا۔ فرمایا، علم اللہ کا نور ہے، اور یہ نور نافرمانی والے دل میں نہیں اترتا۔ حدس رسول اور رقتن قلب۔ جب امام مالک نبی کریم کا نام لیتے تو چہرہ متغیر ہو جاتا، آواز بیروا جاتی، آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ کسی نے کہا، یہ کیفیت کیوں؟ فرمایا، کاش تم جان لو کہ ہم کس کا نام لیتے ہیں۔ یہ تھا رسول سے عشق، خاموش مگر گہرا۔ مسجد نبوی کا ادب۔ امام مالک مسجد نبوی میں کبھی بلند آواز سے بات نہ کرتے، حتیٰ کہ اونچی آواز میں حدیث بیان نہیں کرتے۔ مسجد میں جوتا درست نہیں کرتے، اور مدینہ میں سواری پر نہیں بیٹھتے۔ پوچھا گیا، اب سواری کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا، مجھے شرم آتی ہے کہ اس زمین پر سوار ہوں جہاں رسول آرام فرما ہے۔ عاجزی کا بے مثال انداز۔ امام مالک اتنے بڑے امام ہونے کے باوجود بے حد عاجز تھے۔ جب کوئی تعریف کرتا تو کہتے، اللہ مجھے اور تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اور جب لوگ ان کے فتوے لکھ لیتے تو فرمایا، میں بشر ہوں، میری بات کو قرآن و سنت پر پرکھو۔ خوفن خدا اور جواب دہی کا احساس۔ امام مالک فرمایا کرتے تھے، مجھے فتویٰ دینے سے زیادہ قیامت کا خوف آتا ہے۔ جب کوئی سوال پوچھتا اور بات واضح نہ ہوتی تو صاف کہتے، لادر مجھے نہیں معلوم۔ یہ جملہ ان کے نزدیک کمزوری نہیں بلکہ امانت تھا۔ دنیا سے بے رغبت۔ امام مالک کے پاس دنیا خود آتی تھی، لیکن وہ دنیا سے دور رہتے تھے۔ خلفاء نے سونا بھیجا، تحفے بھیجے، جاگیریں پیش کیں، لیکن امام مالک نے فرمایا، جو اللہ پر بھروسہ کرے دنیا خود اس کے پیچھے آتی ہے۔ شاگردوں کی تربیت صرف علم نہیں، کردار۔ امام مالک اپنے شاگردوں کو صرف کتابیں نہیں پڑھاتے تھے، بلکہ ادب سکھاتے، خاموشی سکھاتے، تحمل سکھاتے، اور نیت درست کرنا سکھاتے۔ فرمایا، یہ علم دین ہے، دیکھو اسے کس سے لے رہے ہو۔ بیماریاں اور صبر۔ زندگی کے آخری حصے میں امام مالک شدید بیمار رہے۔ چلنا مشکل، بیٹھنا مشکل، لیکن درس نہیں چھوڑا، ذکر نہیں چھوڑا، شکو نہیں کیا۔ فرمایا، اگر اللہ نے علم دیا ہے تو تکلیف بھی اسی کی طرف سے ہے۔ راتوں کی دعائیں۔ کہا جاتا ہے، امام مالک اکثر رات کو روتے ہوئے کہتے، اللہ اگر تو نے میرے علم کو قبول کیا تو مجھے بچا لے،
ورنہ یہ علم میرے خلاف نہ بن جائے۔ یہ تھا خوفن خدا جو امام کو امام بناتا ہے۔ بڑھاپا اور کمزوری۔ زندگی کے آخری سالوں میں امام مالک کی صحت بہت کمزور ہو گئی تھی۔ چلنے میں دشواری، جسم میں کمزوری، لیکن وقار میں کمی نہیں آئی، علم میں کمی نہیں آئی، ذکر میں کمی نہیں آئی۔ آپ فرمایا کرتے، جسم کمزور ہو جائے تو کیا ہوا اگر دل اللہ سے مضبوط ہو؟ آخری بیماری۔ جب آخری بیماری آئی تو مدینہ کے علماء اور شاگرد آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ ہر آنکھ نم تھی، ہر دل بوجھل تھا۔ کسی نے پوچھا، اے امام، آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ فرمایا، میں اپنے رب کے فیصلے پر راضی ہوں۔ خوف اور امید کے درمیان امام مالک اپنے بستر پر لیٹے، بار بار یہ آیت پڑھتے، لنمینن المالوا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم لنلین الو عہدیں القیویان، اور فرماتے، آج فیصلہ ہوگا، علم کا نہیں، نیت کا۔ یہ جملہ علم والوں کے لیے ایک لرزہ خیز پیغام ہے۔ آخری نصیحت اپنے شاگردوں کو قریب بلا کر فرمایا، تقو کو مضبوط پکڑنا، سنت کو نہ چھوڑنا۔ وفات سن 179 ہجری، مدینہ منورہ، وہ شہر جو رسول کا شہر تھا، اور اب امام دارا الہجرہ کی جدائی پر خاموش تھا۔ حضرت امام مالک اپنے رب سے جا ملے، مدینہ رو رہا تھا، مسجد نبوی گواہ تھی کہ ایک عظیم امام امت سے رخصت ہو گیا۔ جنازہ اور تدفین۔ امام مالک کا جنازہ مسجد نبوی میں پڑھا گیا، ہزاروں لوگ شریک ہوئے، آنکھیں اشکبار تھیں۔ آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں صحابہ اور اولیاء آرام فرما ہے۔ امت کے لیے ہمیشہ زندہ پیغام۔ امام مالک آج بھی ہمیں یہ سکھاتے ہیں، علم عاجزی کے بغیر خطرہ ہے، فتویٰ خوفن خدا کے بغیر بوجھ ہے، اختلاف ادب کے بغیر فساد ہے، اور سنت زندگی کے بغیر مردہ ہے۔ فرمایا، اس امت کے آخری لوگ اسی چیز سے سنور گے جس سے پہلے لوگ سنورے۔ فقہ مالکی زندہ وراثت۔ آج افریقہ، مراکش، اندلس، تیونس، الجزائر، لیبیا میں فقہ مالکی عمل میں ہے۔ یہ اس امام کی برکت ہے جو دربار سے نہیں، سنت سے جڑا رہا۔ امام مالک نہ تلوار لے کر اٹھے، نہ تخت پر بیٹھے، انہوں نے قلم اٹھایا، خوفن خدا اپنایا، اور امت کو راستہ دے دیا۔ یہی اولیاء کا راستہ ہے، یہی ائمہ کا راستہ ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا علم عطا فرما جو ہمیں تیرے قریب کر دے، نہ کہ ہم سے دور۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اولیاء ائمہ اور صالحین کے ایسے واقعات آپ کے دل کو زندہ رکھیں تو اولیاء ملتان کو سبسکرائب کریں اور اس پیغام کو آگے پھیلائیں۔